سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری میں پیش آیا، مگر اس کی ابتدا سن 50 ہجری میں ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سن 50 ہجری میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ چونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں چھوڑی تھی، اس لیے عام تاثر یہی تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ سن 50 ہجری ہی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شبہ حاکم کوفہ کو لکھا کہ تم میرا یہ خط پڑھتے ہی اپنے آپ کو معزول سمجھو، مگر جب یہ خط مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر کی۔ پھر جب وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے تعمیل حکم میں دیر کرنے کی وجہ دریافت کی۔ جواب ملا کہ ایک خاص کام کی تیاری میں مصروف تھا۔ پوچھا گیا وہ خاص کام کیا تھا؟ مغیرہ نے کہا کہ میں لوگوں سے تمہارے بیٹے یزید کی آئندہ خلافت کے لیے بیعت لے رہا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوش ہو گئے اور انہوں نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بحال کر کے کوفہ کی جانب روانہ کر دیا۔ یہیں سے یزید کی ولی عہدی کی ابتدا ہوئی۔ قول ہے کہ عاقلان عرب 4 ہیں: معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیاد۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم و خردمندی کی وجہ سے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات پیش آمدہ کے سلجھانے کی قابلیت کے سبب سے، مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسان خطا نہ ہونے کی وجہ سے، اور زیاد ہر چھوٹی بڑی بات میں۔ نیز قاضی بھی 4 ہیں: عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر قرآن و فقہ کا عالم، اور طلحہ بن عبید اللہ سے بڑھ کر بغیر سوال کے عطا کرنے والا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حلیم و عقیل، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر خالص دوست میں نے نہیں دیکھا۔ جب مغیرہ شام سے کوفہ واپس آئے تو کوفہ والوں نے پوچھا کہ کہیے کیا گزری؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسی دلدل میں پھنسا آیا ہوں کہ وہ اس سے قیامت تک نہیں نکل سکتا۔ بہرحال اس میں شک نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ایک ایسے کام پر آمادہ کیا جس سے آئندہ مسلمانوں میں باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہونے لگا اور مشورہ انتخاب کا دستور جاتا رہا۔ اس کے بعد مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو یزید کی بیعت پر رضامند کیا، اور زیاد بن ابی سفیان نے بصرہ والوں کو بیعت پر آمادہ کیا۔ مدینہ منورہ میں مروان بن حکم کو یہ ذمہ داری ملی کہ وہ مدینہ کے لوگوں کو یزید کی بیعت کے لیے آمادہ کریں۔ جب مروان نے مدینہ والوں کو بتایا کہ یزید کو ولی عہد منتخب کیا گیا ہے تو عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سخت مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ بربادی کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ کیسر و کسرا کی سلطنت سے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہوا کرے گا۔ یہ انتخاب منشائے اسلام کے خلاف ہے۔ سن 51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، چنانچہ وہ اول مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ کو چلے گئے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر آپ نے ان چاروں حضرات کو اپنے پاس بلایا اور یزید کی بیعت کے معاملہ میں گفتگو کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں صرف اسی قدر اقرار کر سکتا ہوں کہ تمہارے بعد جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہو جائیں گے میں اسی کو خلیفہ تسلیم کر لوں گا۔ اگر ایک حبشی غلام کو بھی لوگ خلیفہ بنا لیں گے تو میں اس کی بھی اطاعت کروں گا اور جماعت کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں اختیار فرما لیں۔ اول یہ کہ
آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور خلافت کے معاملے کو ویسے ہی بلا نامزدگی مسلمانوں کے انتخاب پر چھوڑ جائیں کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں، اور اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو سنت صدیقی پر عمل کریں کہ ایک ایسے شخص کو اپنا قائم مقام مقرر فرما جائیں جو نہ آپ کی قوم کا ہو نہ خاندان کا۔ یہ بھی پسند نہ ہو تو پھر آپ سنت فاروقی پر عمل پیرا ہوں کہ ایسے 6 شخصوں کو نامزد کر جائیں جو نہ آپ کے خاندان و قبیلے کے ہوں نہ ان میں آپ کا بیٹا ہو، وہ 6 شخص اپنے آپ میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں۔ ان تینوں صورتوں کے سوا اور کوئی صورت چوتھی نہیں جس پر رضامند ہو سکیں۔ عبداللہ بن زبیر کی ان باتوں کی تائید باقی صحابوں نے بھی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج سے فارغ ہو کر مذکورہ حضرات کے سوا باقی تمام اہل مکہ سے یزید کی ولی عہدی کے متعلق بیعت لی۔ اس طرح اگلے 6 برسوں میں یعنی 56 ہجری تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کے لیے تمام عالم اسلام میں گورنروں کی معرفت بیعت عام لے لی۔ صرف چند اشخاص جن میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ان لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حال پر چھوڑ دیا اور زیادہ مجبور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس طرح بقیہ کے 4 سال بھی گزر گئے اور سن 60 ہجری ماہ رجب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ آپ کے وصال کے بعد یزید خلیفہ بنا۔ یزید نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان جو کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، اس کو لکھ بھیجا کہ میرے لیے بیعت لیں، یعنی حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں سختی کرنے کا حکم دیا۔ جب گورنر کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب یہ صحاب گورنر کے پاس پہنچے تو گورنر نے خط جو ہے ان کے سامنے رکھا۔ پہلے تو ان صحاب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر افسوس کا اظہار کیا، اور جب بیعت کی بات کی گئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کے لیے مہلت مانگی اور راتوں رات مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے اس وقت میں بھی آ جاؤں گا، اور 1 دن کی مہلت لے کر چلے گئے۔ اگلے دن آپ کو پھر دوبارہ بلایا گیا مگر آپ نے 1 رات کی اور مہلت مانگی، اور آپ بھی پھر رات کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ معاملہ یہ تھا کہ اگر مدینہ میں رہتے تو بیعت کرنا پڑتی، آپ بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ نے مدینہ سے مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین 28 رجب کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور 5 دن بعد 3 شعبان کو مکہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن زبیر آپ سے پہلے مکہ پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی عبداللہ بن زبیر مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عبداللہ بن زبیر نے جو مکہ میں گورنر یا عامل مقرر تھا یزید کی طرف سے یا اموی حکومت کی طرف سے، آپ نے اسے قید میں ڈال دیا اور مکہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ آپ کے بعد امام حسین مکہ پہنچے تو نہ امام حسین نے آپ کی بیعت کی، نہ آپ نے امام حسین کی بیعت کی، نہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ بیعت آپ کے لیے لی ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہے اور امام حسین مکہ میں رہے۔ تقریباً 4 ماہ سے زیادہ معاملہ اسی طرح رہا اور امام حسین مکہ میں ہی ہیں۔ ان 4 ماہ میں بالکل امن رہتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ امام حسین جو ہے وہ یزید کی بیعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، بلکہ امام حسین مکہ میں ہیں۔ کوفہ والوں کے خط آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں، مگر امام مکہ میں موجود ہیں۔ ادھر حج کا زمانہ آ جاتا ہے۔ اب معاملہ یوں ہے کہ امام مکہ میں ہیں اور حج کے زمانے میں لوگ پورے ملک سے اکٹھے ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو بیعت کا مطالبہ دوبارہ کیا جا سکتا ہے۔ امام بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرا، امام کے حامی بھی ہیں، بنو امیہ کے حامی بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوں تو نقص امن کا معاملہ ہو اور مکہ جیسے شہر کا امن پامال ہو۔ اور ایک خبر یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اسی رش، اسی بھیڑ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی کوشش کی جائے۔
تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چل پڑے، کیونکہ کوفہ کی طرف سے آپ کو بعض روایات کے مطابق 12,000 اور بعض روایات کے مطابق 18,000 خطوط ملے تھے کہ آپ کوفہ میں آ جائیں۔ ان حالات میں جب آپ یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ کو کوفہ ایک محفوظ مقام نظر آیا جہاں پر آپ کے حمایتی موجود تھے اور جہاں پر آپ کو بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکے گا۔ یوں امام حسین ذی الحجہ کے مہینے میں حج کو چھوڑ کے کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ اب امام حسین کی جن لوگوں نے لائف کو سٹڈی کیا ہے وہ جانتے ہیں امام حسین کی جو عمر مبارک ہے وہ 57 برس کی ہے، اور ان 57 برسوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے تھے۔ تو ایسے شخص کے لیے حج کے مہینے میں، حج کے دنوں میں مکہ کو چھوڑ کے جانے کے پیچھے صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ وہ امن چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہر مکہ کا تقدس پامال ہو، کوئی بدمزگی حج کے ایام میں ہو، تو آپ مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ قریب کوئی 80 لوگ تھے، جن میں 60 افراد کوفہ کے شیعان میں سے تھے اور باقی 18 یا 19 لوگ بنو ہاشم کے آپ کے ساتھ تھے، اور اس کے علاوہ اہل و عیال یعنی خواتین اور بچے بھی تھے۔ امام حسین کوفہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ بھیجتے ہیں۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ والے جو ہے بیعت حسین کے لیے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور پہلے ہی دن 12,000 افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل نے آپ کو لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں آپ کے کافی زیادہ حمایتی موجود ہیں۔ اسی اثناء میں یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کو معزول کر کے ان کی جگہ پہ ابن زیاد جیسے سخت شخص کو کوفہ کا گورنر لگا دیا۔ یاد رہے کہ یزید ابن زیاد سے ناراض تھا اور اسے کسی قابل نہیں سمجھتا تھا اور اس کو حکومت کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے اور کوفہ والوں پہ اور امام حسین پہ سختی کرنے کے لیے جس نے ابن زیاد کو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کوفہ کا گورنر لگایا۔ اس سے پہلے یزید نے ولید بن عتبہ کو، جو کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا اور مدینہ کا گورنر تھا، اس کو بھی معزول کر دیا کہ وہ امام حسین سے بیعت نہیں لے سکا، اور اس کی جگہ پہ عمرو بن سعید بن عاص کو گورنر لگا دیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفہ کی گورنری اپنے ہاتھ میں لی اور آتے ہی لوگوں پر سختی کرنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے عروہ بن ہانی کے اوپر سختی کی کہ وہ مسلم بن عقیل کا پتہ بتائے۔ جب انہوں نے پتہ نہ بتایا تو اور ذرا سختی کی۔ بالآخر اس نے مسلم بن عقیل کا پتہ حاصل کر لیا، وہ عروہ بن ہانی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا اور عروہ بن ہانی کو بھی شہید کر دیا۔ اس سارے عمل کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا۔ اس نے کوفہ کے لوگوں کو خوف سے اور لالچ سے اپنا ہمنوا کیا اور امام حسین سے دور کیا اور مجبور کیا کہ کوفہ والے امام حسین کا ساتھ نہ دیں۔ ابن زیاد نے حر بن یزید تمیمی کو 1000 سوار دیے اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ صحرا میں گھوم پھر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کو ڈھونڈو اور اس قافلے کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس طرح اس نے عمر بن سعد بن ابی وقاص ساتھ 4000 کی فوج کی کہ آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے باہر روکیں اور ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے حر بن یزید جو ہے، اس کا ٹاکرا جو ہے امام حسین کے قافلے سے ہوا۔ یہ 2 محرم الحرم کی بات ہے جب یہ قافلہ حر بن یزید کو ملا۔ امام حسین کا قافلہ حر بن یزید کو ملا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کروں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں اور تم مجھے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لے کے جاؤ، یہ ناممکن ہے۔ حر نے کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتے، تو پھر آپ کو مجبوراً اسی جگہ پہ جہاں پہ روکا گیا تھا، یہ مقام کربلا تھا، آپ نے اسی جگہ پہ خیمے لگانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے پہلے وہ جگہ خریدی اور پھر اس جگہ پہ خیمہ زن ہوئے۔ اس کے اگلے دن یعنی 3 محرم کو
عمر بن سعد بن ابی وقاص بھی 4000 کی بڑی فوج کے ساتھ آ گیا۔ اب ان کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ یزید کی بیعت کی جائے یا اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیا جائے کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور امام کے لیے دونوں باتیں ناقابل قبول ہیں، امام دونوں سے انکاری ہیں۔ انہی معاملات کے اوپر گفت و شنید چلتی رہی، ہر روز گفت و شنید کے دور ہوتے، یزیدی فوج کے لوگ جو ہیں وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے۔ اب یزیدی فوج کے ساتھ مزید فوج آ کر مل جاتی ہے اور فوج کی تعداد بعض روایات کے مطابق 25 اور 30,000 کے درمیان ہے۔ ادھر امام حسین کے ساتھ 72 افراد ہیں اور 18 افراد بنو ہاشم کے ہیں، کل ملا کے تقریباً 90 کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد جو ہے وہ عمر بن سعد کو لکھتا ہے کہ تم سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو، اس معاملے کو جلد ختم کرو، بیعت لو یا جنگ کرو۔ اب ذرا سوچئے کہ 90 افراد کے ساتھ 30,000 کی فوج کی کیا جنگ بنتی ہے؟ تو ان کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یا بیعت لو یا سر لے کے آؤ۔ عمر بن سعد صحابی کے بیٹے تھے، وہ اس جنگ سے بچنا چاہتے تھے اور معاملے کو گفت و شنید سے حل کرنا چاہتے تھے، مگر ادھر سے ابن زیاد کی طرف سے پریشر تھا، جنگ کرو جنگ کرو جنگ کرو، بیعت کرو یا سر لے کے آؤ۔ پھر ابن زیاد نے لکھا کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دیا گیا کہ پیاس سے مجبور ہو کر بیعت کے لیے شاید آمادہ ہو جائیں۔ اس کے باوجود بھی بات نہ بنی۔ پھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو لکھا کہ تم جنگ شروع کرتے ہو یا تمہیں معزول کر دیا جائے۔ ادھر ابن زیاد نے دوسرے فوجیوں کو لکھا کہ اگر عمر بن سعد جنگ نہیں شروع کرتا تو اس کو قید کر لیا جائے۔ ساتھ ابن زیاد شمر کو میدان کربلا کی طرف بھیجتا ہے کہ اگر ابن زیاد جنگ کرنے میں تعامل کرے تو پھر تم فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لو اور جنگ شروع کر دو۔ 9 محرم کو شمر یزیدی فوج کے ساتھ آ کے ملتا ہے اور عمر بن سعد کو بتاتا ہے کہ ابن زیاد کی یہ بات ہے، یا تو جنگ شروع کر دو یا پھر فوج کی سرداری سے سپہ سالاری سے علیحدہ ہو جاؤ۔ عمر بن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجتا ہے کہ اب جو ہے وہ جنگ ناگزیر ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلو پھر ایک رات کے میں مہلت دے دو، اس وقت چونکہ شام کا ٹائم ہے تو کل صبح فوجیں آمنے سامنے ہوں گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مان لی جاتی ہے، تو پوری رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار میں گزارتے ہیں، اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بیعت چاہیے یا میرا سر چاہیے۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو اختیار دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور چراغ گل کر دیے تاکہ کسی کا جاتے ہوئے چہرہ نہ دیکھ سکیں، مگر امام کا کوئی ساتھی، کوئی اہل و عیال میں سے آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ اگلے دن یعنی 10 محرم کو جنگ شروع ہوتی ہے۔ یزید کی فوج سے تقریباً 10 آدمی یزیدی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر امام کی فوج میں آ ملتے ہیں۔ انہیں اپنی موت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے، کہاں 80-90 لوگ اور کہاں 30,000 کی فوج۔ بلاخر ان لوگوں نے قتل ہو ہی جانا ہے، مگر وہ لوگ جان چکے تھے کہ امام حق پر ہیں اور آخرت میں رسول اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ انہی لوگوں میں حر بھی شامل تھا کہ جس نے امام حسین کو سب سے پہلے روکا تھا اور آپ کو آگے بڑھنے سے منع کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنی 3 شرائط ان کے سامنے رکھی تھی، یزیدی لشکر کے سامنے، عمر بن سعد کے سامنے، کہ ان 3 میں سے کوئی ایک بات قبول کر لو۔ ایک تو یہ کہ مجھے واپس جانے دو، میں مکہ مدینہ میں جا کے عبادت میں مصروف ہو جاؤں، یا مجھے سرحد کی طرف جانے دو کہ میں جہاد میں حصہ لیتے ہوئے شہید ہو جاؤں، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اور یزید آپس میں اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لیں گے جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا۔ عمر بن سعد نے یہ شرائط مان لی تھی، مگر جب یہ شرائط ابن زیاد تک پہنچائی گئی تو ابن زیاد نے کہا نہیں، پہلے میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی پھر اگلی بات ہوگی، اور امام کو یہ بات قابل قبول نہ تھی۔ امام نے سر دینا گوارا کر لیا مگر بیعت نہیں کی۔ بہرحال
10 محرم کو امام کی فوج نے تقریباً یہ 100 کے قریب افراد بنتے ہیں، 90، 85، 100، 150، بعض روایات میں 250، جتنے بھی لگا لیں، 250، 500، 1000، کوئی مقابلہ نہیں ہے 1000 اور 30,000 کی فوج کا، مگر یہ لوگ اتنی بہادری سے اس مقابلے میں لڑے کہ عصر کے وقت تک یزید کی فوج کا مقابلہ کیا، اور ایک ایک امام کی فوج کے شاہ سوار نے یزید کی فوج کے 40، 50 اور کئی لوگوں کو مارا۔ مگر کب تک؟ آخر ایک ایک کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی شہید ہوتے گئے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید ہونا تھا، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر 10 محرم دین کی حرمت کے لیے نانا کے دین کو بچاتے ہوئے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔